بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ ان کو جس کنویں میں سزا کے طور الٹا لٹکا دیا گیا وہ کنواں کہاں ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سزا کیوں دی اور کس گناہ کی وجہ سے دی؟ اس واقعے کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دوسری روایت بعض مفسرین نے تورات و انجیل سے نقل کی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ہاروت و ماروت کا واقعہ دونوں روایات میں سے آپ کی سماعتوں کے نظر کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان سے پردے اٹھا لیے تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بارگاہ الہی میں کہنے لگے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ اولاد آدم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتے جو بہت متقی اور عبادت گزار تھے چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ لہذا رب العزت نے ان میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر زمین پر اتار دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک حسین و جمیل عورت مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کے حسن و جمال پر فدا ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش تبھی پوری ہوگی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کرو گے۔ ہاروت اور ماروت نے دوسرے گناہوں کی نسبت شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو اس عورت نے ان سے شراب کے نشے میں خاوند کو بھی قتل کروایا اور بت کی پوجا بھی کروائی، اور ان سے اسم اعظم بھی سیکھ لیا جس کو وہ پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے تھے۔ پھر جب وہ عورت آسمان پر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا اس لیے وہ سیارہ زہرا کہلایا۔ ان گناہوں کے باعث ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے وہ پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں شہر بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ افسانہ اور من گھڑت کہانی سمجھ کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسے مستند روایت مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں دوسری روایت کے مطابق شہر بابل ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بت کدہ میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو تنتر منتر پر یقین رکھتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو ٹونے میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جادو تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جادو ٹونے میں دور دراز تک مشہور تھے۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر کی علامت تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرک سے منع فرمایا اور ان کی سحر اور جادو ٹونے والی کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس سفلی عمل اور جادو ٹونے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان جادو ٹونے والی کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات کو اپنے تابع کرنا اور آپ علیہ السلام کے معجزات جادو ٹونا ہی تھے۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔
اس طرح یہ شیطانی عمل اس قوم نے پھر حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اس طرح فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو اس وقت تک نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو دوسروں کے لیے مصیبت و پریشانی کا باعث تھے۔ بعض عربی روایات میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں وہ کنواں موجود ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، چنانچہ اس کنویں کو ہی چاہ بابل قرار دیتے ہیں۔